نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب القدر احباب سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جاری ہے اور اس میں ابھی تک میں آپ کے گوش گزار آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت تک کے سارے جو واقعات ہیں وہ آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں۔ آپ سے آج سے ہم جو سیرت الرسول کا دوسرا حصہ یعنی بعثت کے بعد کا وہ شروع کر رہے ہیں۔ کل نبوت کے متعلق آپ کو بتا دیا تھا حضور علیہ السلام کو کیسے ملی اور کب ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد ہم دو حصوں میں سیرت کو تقسیم کرتے ہیں۔ جب نبوت ملی تو آپ کے دو دور ہیں، ایک مکہ کا دور ہے اور ایک مدینہ کا دور ہے، ایک مکی دور ہے اور ایک مدنی دور ہے۔ یہ دونوں ادوار بہت اہم ہیں سمجھنے کے لیے۔ تو سب سے پہلے ہم جو پڑھیں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور، حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور ہے اور اس کی مدت تقریباً 13 سال ہے۔ 13 سال آپ علیہ السلام نے یہ مکہ المکرمہ میں نبوت ملنے کے بعد گزارے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، اور پھر جو دعوت اسلام ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم ہے مکی دور میں۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ دعوت دی، پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اعلانیہ دعوت دی، اور اعلانیہ دعوت مکہ المکرمہ کے اندر دی، اور پھر تیسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ دعوت دی لیکن مکہ المکرمہ سے باہر دی۔ تو ہم اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے، ایک ایک چیز آپ کے سامنے آئے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ دعوت کہاں پر دی، کن کن لوگوں کو دی، اور اس دعوت سے کون کون مسلمان ہوئے، اس کا اثرات کیا تھے۔ پھر جب آپ نے مکہ کے اندر دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن کو دعوت دی، اور پھر کیا کیا مسائل تھے، اور کن کن لوگوں کی طرف سے ریزسٹنس ہوئی، اور اسی طریقے سے جب مکہ سے باہر دی تو پھر کیا حالات پیش آئے۔ یہ تمام چیزیں ہم پڑھیں گے، لیکن آج جو ہے میں آپ حضرات کے سامنے چند چیزیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دی اس دعوت کے اصول کیا تھے، بنیادی پرنسپل جو تھے، کس چیز کی دعوت دی آپ علیہ السلام۔ دیکھیں حضور علیہ السلام نے کسی کو بھی وطن پرستی کی دعوت نہیں دی، کسی کو بھی زبان پرستی کی دعوت نہیں دی، اور کسی کو قومیت کی دعوت نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو حکومت کی دعوت نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے چند اصول تھے وہ آپ کے گوش گزار کروں گا، پھر نکات کیا تھے اور مراحل کیا تھے۔ سب سے پہلے دعوت کے اصول دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی آپ علیہ السلام نے لوگوں کو بلایا، کن اصولوں کی بنیاد پر بلایا۔ سب سے پہلی چیز حکمت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہل دین کی طرف بلایا تو نہایت حکمت کے ساتھ اور نہایت ہی خوبصورت انداز میں لوگوں کو بلایا، اور یہی ہمارا بھی اصول ہونا چاہیے کہ جب ہم کسی ایسے شخص کو دین کی طرف لے کر آ رہے ہیں جو دین پر عمل نہیں کر رہا، دین سے دور ہے، تو اس کو حکمت اور خوبصورتی کے ساتھ اس کو دین کی طرف لانا چاہیے۔ اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول رکھا وہ ٹھنڈا اور سنجیدہ اسلوب تھا۔ بالکل کہیں آپ علیہ السلام ہائپر نہیں ہوئے، کہیں آپ کی دعوت کی وجہ سے پینک کریٹ نہیں ہوا۔ رسول اللہ بالکل دھیمے انداز میں اور سنجیدہ، ٹھٹھے اور مذاق نہیں تھی آپ علیہ السلام کی دعوت، اور نہ ہی لوگوں کو اپنی طرف مرغوب کرنے کے لیے
لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طرح طرح کے ایسے کام جو مذاق کے زمرے میں ہیں، حضور علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا. جیسے ہوتے ہیں نا بعض لوگ آج کل جیسے ہوتے ہیں، ہم کوئی اگر انٹرنیٹ کی دنیا پر جا رہا ہے اور وہاں پر لوگوں کو بلانا چاہ رہا ہے، اپنی طرف راغب کرنا چاہ رہا ہے، تو عجیب و غریب کرتب کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس طرح نہیں. پھر ایسے ہی داعی کا ایک منصب ہوتا ہے، جو دعوت دینے والا ہوتا ہے اس کا ایک منصب ہوتا ہے. دعوت دینے والا یہ ایک اہمیت ہوتی ہے سب سے. اب اس منصب کے پھر چند لوازمات ہوتے ہیں جن کو پورا کرنا ہوتا ہے. مثال کے طور پر داعی جو ہوتا ہے، دعوت دینے والا جو ہوتا ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے جس چیز کی وہ دعوت دے رہے خود اس پہ عمل کرتا ہو. آپ ایک بات یاد رکھیں، جب بھی جو شخص کسی چیز کی دعوت دے رہا ہو اور خود اس پر عمل نہ کر رہا ہو، ہمیشہ اس کی دعوت سے لوگوں میں فساد برپا ہوگا. مثال کے طور پر ایک انسان ہے، وہ دوسروں کو منع کرتا ہے بھئی گانے مت سنو، لیکن خود اس کو عادت ہے گانے سننے کی اور سب کے سامنے سنتا ہے، تو اس کی دعوت سے لوگ دین سے بھی متنفر ہوں گے، اس سے بھی متنفر ہوں گے. لہٰذا اس منصب کا اہمیت بھی آپ علیہ السلام کے اصولوں میں داخل تھی. اور ایسے ہی چوتھا اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طلب والوں کی اہمیت. طلب والوں کی اہمیت، اس پہ بہت سارے واقعات. یعنی دعوت ان کو دی جائے جن میں طلب ہے، جو اس دین کی دعوت کو کچھ سمجھ بھی رہے ہیں. یہ بھی بہت اہم ترین چیز ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں میں دین کی طلب ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے، اور ہم ان کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو اپنا دعوت کا مرکز بنا لیتے ہیں جن میں طلب و تڑپ نہیں ہوتی. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر یہ دین پر آ جائیں تو شاید دین کا بہت بڑا کوئی فائدہ ہو جائے گا، اور طلب والوں کو ان کی وجہ سے چھوڑ دیا جاتا ہے. اس کی ایک واضح مثال، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ ابن مکتوم تشریف لے کر آئے، جو نابینا صحابی تھے، جبکہ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل اور اس کے طرح کے ساری ایلیٹ کلاس کو دعوت دے رہے تھے، تو انہوں نے آ کر کوئی بات پوچھنا چاہی، حضور علیہ السلام ان کی طرف متوجہ نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ آپ کو توجہ طلب والے کی طرف کرنی چاہیے. لہٰذا ایسے ہی دعوت کے اصول میں سے شفقت، حلم اور صبر، یہ داعی کا اصول ہوتا ہے. وہ بڑے دیکھیں، ہم اپنی کسی چیز کی دعوت دے نہیں رہے، اللہ کے دین کی دعوت دے رہے، تو اللہ کے دین کی جب دعوت دی جاتی ہے تو اس میں انتہائی حلم، بات کو برداشت کرنا. کیونکہ جب آپ نکلتے ہیں اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں، طرح طرح کے لوگ باتیں سناتے ہیں، طرح طرح کے مصائب درپیش ہوتے ہیں جو دعوت کے موقع پر انسان کو دعوت کے میدان میں درپیش ہوتے ہیں. اس موقع پر حلم اور صبر ضروری ہے. اچھا، اور یہ بہت اہم ترین چیز، معروفات کی تبلیغ. معروفات کی تبلیغ کا کیا مطلب؟ کہ جب آپ دین کی دعوت دینے جا رہے ہیں تو آپ لوگوں کو ایسے مسائل جن میں اختلافات ہوں ان کو بیان نہ کریں، بلکہ وہ چیزیں جس پہ جو کامن ہے لوگوں کے بیچ میں ان کو بیان کیا جائے. اسی کو کہا گیا ہے امر بالمعروف. معروف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جانی پہچانی چیزیں. مثال کے طور پر ہم میں سے کسی کا اختلاف نہیں ہے، اللہ ایک ہے، کس چیز کی دعوت دیجیے. اور ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دعوت، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہوتا اس پر. یاد رکھیں، تبلیغ دین میں معروفات یعنی جانی پہچانی چیزیں جو ہر ایک یہاں کامن ہے. دیکھیے نا قرآن حکیم کا اسلوب، قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. اہل کتاب آؤ ایسی چیز کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، کامن ہے. کیا ہم کسی کے ساتھ، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. تو یہ دعوت کا ایک اہم ترین اصول ہے، اہم ترین اصول. اور آج ہماری دعوتیں اور دین کی، ہم کہتے ہیں بھائی ہم دین کی کوشش تو بہت کر رہے ہیں لیکن لوگ آتے نہیں. بلکہ اب جب آپ دین کی دعوت دیتے ہیں نا، سب سے پہلے لوگ یہ سوال کرتے ہیں آپ کا مسلک کیا ہے، آپ کا مسلک کیا ہے، آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے معروفات کو چھوڑ کر، ہم نے موٹی موٹی کامن چیزوں کو چھوڑ کر، ہم نے جو بالکل ایک فقہی اختلاف جو علماء کرام کا کام تھا، وہ علماء کرام جو کافی لمبا عرصہ لگا کر دین پر وہ
وہ لمبا عرصہ دین پر لگاتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں، گھروں کو چھوڑتے ہیں، اور پھر جا کر ان کے سمجھ میں کچھ باتیں آتی ہیں اور پھر وہ اس پر ایک علمی بحث کرتے ہیں، ان چیزوں کو ہم عام لوگ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دین کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید دین سارا کا سارا ہے اختلافات سے بھرا پڑا۔ لیکن سامعین اور سامعات، میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، آپ حیران ہو جائیں گے اس چیز کو سن کر۔ آپ دیکھیں گے، اگر آپ غور کریں، ہمارا 90% دین ایسا ہے جس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ 10% جو مسائل ہیں، 10% وہ بھی علمی مسائل ہیں، وہ بھی افضل غیر افضل کے ہیں۔ ایک کے ہاں ایک چیز افضل ہے، دوسرے کے ہاں دوسری چیز افضل ہے۔ حلال حرام کا کسی میں بھی اختلاف نہیں۔ مثال کے طور سے میں آپ کو 5 نمازیں ہیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ کیا کوئی کہتا ہے کہ 3 نمازیں، کوئی کہتا ہے کہ 10 نمازیں، کسی کا اختلاف۔ ظہر کی رکعات 4 ہیں، کسی کا کوئی اختلاف نہیں، کسی مسلمان کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حج بیت اللہ میں ہوتا ہے، پیرس میں نہیں ہوتا، لندن میں نہیں ہوتا، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمے کے 2 اجزاء ہیں، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ لہٰذا اس سے اور یہ اصول دعوت۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 7واں دعوت کا اصول اپنایا، وہ کیا؟ الجھنے سے پرہیز۔ بھائی ماننا تو مانو، ہم یہاں الجھنے کے لیے، بحث کرنے کے لیے ہم نہیں آئے ہوئے۔ ماننا تو مانو، نہیں ماننا تو تمہارے سامنے یہ سامنے رکھ دیا ہے، اس کا ہم نے نتیجہ رکھ دی ہے۔ بات ماننی ہے تو مانو، نہیں ماننی تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ الجھنا نہیں۔ دین کو لے کر کبھی بھی، آج صبح ہی مجھے میرے ایک ساتھی کا فون آیا، وہ کہنے لگا کہ کوئی مسئلہ میرے سے پوچھ رہا تھا، کہہ رہا ہے میرے سے جلدی دلائل بھیجیں، ہماری لڑائی ہو رہی ہے تو میں ان کو سامنے دلائل پیش کروں۔ دین کو لے کر کبھی بھی الجھنا نہیں چاہیے، کبھی بھی نہیں۔ اور ایسے ہی جو اصول دعوت میں سے اشتعال انگیزی نہیں، دین کو لے کر لوگوں میں اشتعال نہیں ڈالنا چاہیے۔ ایک مسئلہ وہ دین کا ہوا ہی نہیں اور اس کو دین کا لبادہ اڑا کر لوگوں میں اشتعال کریٹ کر دیا جائے اور لوگ جو ہے ان کو مشتعل کر دیا جائے، اس سے حضور علیہ السلام نے بچایا ہے۔ اور سب سے اہم ترین جو پوائنٹ ہے وہ بے غرضی۔ یا قومی لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی۔ بھائی جب دین کا کام کر رہے ہیں تو تم سے کسی قسم کی اجرت کا سوال نہیں، کسی سے کسی قسم کا کوئی مفاد وابستہ نہ ہو۔ یہ بہت اہم ہے، یہ اصول دعوت تھے۔ اور دوسرے نمبر پہ نکات دعوت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کن چیزوں پر مشتمل ہوتی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کن چیزوں پہ مشتمل ہوتی تھی؟ تو سب سے پہلی چیز آپ کی دعوت ہوتی تھی توحید کی تعلیم اور شرک کی تردید۔ یہ آپ علیہ السلام کی دعوت، جب آپ دعوت دیتے تھے سب سے پہلے آپ توحید کی تعلیم دیتے تھے، لوگوں کو توحید پر لے کے آتے تھے۔ ایسے ہی توحید کے بعد دوسرا اہم ترین مرحلہ وہ اللہ کے نبی پر ایمان، جس کو ہم رسالت کہتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کی دعوت کا دوسرا پوائنٹ وہ رسالت ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیتے تھے تو رسالت کی دیتے تھے، اور ہم تک یہ پیغام توحید کا اور رسالت کا پہنچا ہے اللہ کے کلام کے ذریعے۔ تو تیسرے نمبر پر آپ کی دعوت وہ قرآن کریم کی دعوت ہوتی تھی کہ بھائی قرآن پر ایمان لے کے آؤ، اس کی باتوں پر ایمان لے کر آؤ، اور یہ باتیں کسی کی طرف سے بنائی بھی نہیں ہے، گھڑی ہوئی نہیں ہے، کسی نے خود نہیں اس کو بنایا، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس کو نازل فرمایا ہے۔ اور چوتھی چیز آپ کی وہ آخرت پر ایمان کی دعوت ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی بات کرتے اور آخرت، اور دراصل بات یہ ہے کہ جب انسان اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جاتا ہے، اس کی زندگی خود بخود سنور جاتی ہے۔ اور ایسے ہی پانچواں نقطہ آپ کا، پانچواں پوائنٹ آپ کا اخلاقی تعلیمات ہوا کرتا تھا کہ جب انسان یہ اسلام کا خاصہ ہے، جب انسان اسلام پر عمل پیرا ہوتا ہے تو اس کے اخلاق خود بخود سنورنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے دل میں حسد نہیں رہتا، اس کے دل میں بغض نہیں رہتا، اس کے دل میں خود غرضی نہیں ہوتی، اس کے اخلاق، اس کی جگہ اس کے دل میں رحم دلی آ جاتی ہے، اور اللہ رب الاخلاص آ جاتا ہے، تمام چیزیں اس میں پھر آتی ہیں۔ اور چھٹی چیز جو آپ علیہ السلام کی ہوتی تھی وہ امت پنے کی دعوت۔
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں اہم ترین چیز جو شامل ہوتی تھی وہ امت بنانا، کیونکہ اسلام نے شرق و غرب میں پھیلنا تھا، شمال و جنوب میں پھیلنا تھا، جو جہاں پر ہے، جس طرح کا ہے، اس کا رنگ جیسا بھی ہے، اس کی زبان جیسی بھی ہے، اور وہ کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، اگر وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیتا ہے تو وہ اس امت میں داخل ہے اور وہ بھائی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکات دعوت تھے، اس چیز پر آپ علیہ السلام دعوت دیا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے اس میں چند چیزیں میں آپ کے گزار کر دوں کہ نکات دعوت میں جو توحید ہوا کرتی تھی، توحید سے کیا مراد ہے، توحید سے کیا مراد ہوتا تھا؟ توحید سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، کیونکہ اب توحید کے معنی بھی تو سمجھ میں آنا چاہیے نا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، یہ چیز توحید میں داخل ہے۔ ایسے ہی اللہ کے سوا کسی سے دعا نہ کی جائے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے دعا نہ کی جائے، یہ بھی توحید کے مخالف ہے، یاد رکھیے۔ اگر انسان جا کر کسی اور سے مانگتا ہے تو اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوتا ہے میں بڑا موحد ہوں، میں سجدہ اللہ کے سامنے کرتا ہوں، کسی بت کے سامنے نہیں کرتا، لیکن اگر وہ مانگ کسی اور سے رہا ہے کہ فلاں شخص میرا فلاں مسئلہ حل کر دے، میرا فلاں مسئلہ حل کر دے، تو یاد رکھیں یہ توحید کے منافی ہے، توحید کے منافی۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم، میرے سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور ایسے ہی اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے لیے قربانی نہ کی جائے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب، یہ کافر لوگ کرتے تھے، فلاں کے نام پہ قربانی کر دی، فلاں شخص کے نام پہ قربانی کر دی، فلاں کے لیے قربانی کر دی، یہ اور آپ کو جا بجا قرآن حکیم میں بلکہ سورہ انعام میں جگہ جگہ پر اللہ رب العالمین کے علاوہ قربانی سے منع کیا گیا۔ بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو جانور اللہ کے نام کے علاوہ ذبح کیا جائے وہ جانور حرام ہوتا ہے، وما اہل لغیر اللہ بہ، جو جانور حرام ہوتے ہیں ان میں سے ایک کیٹیگری یہ بھی ہے کہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کیا جائے۔ اور ایسے ہی اللہ رب العالمین کی حاکمیت اور اللہ رب العالمین کا بڑا ہونا ہر شعبہ زندگی میں تسلیم کیا جائے۔ جس طرح نماز میں اللہ اکبر ہے، عدالت میں بھی اللہ اکبر ہے، ہماری معیشت میں بھی اللہ اکبر ہے، ہمارے کلچر میں بھی اللہ اکبر ہے، اور ہمارے رہن سہن میں بھی اللہ اکبر ہے، ہماری شادی بیاہ میں بھی اللہ اکبر ہے، اور ہمارے غمی خوشی میں بھی اللہ اکبر ہے، ہمارے جنازوں میں بھی اللہ اکبر ہے، ہر شعبہ زندگی میں اللہ اکبر ہے۔ یہ ہے مطلب توحید کا۔ اور اسی طریقے سے اب جب توحید کی دعوت دی گئی تو چند چیزیں قریش کی طرف سے آئی۔ دراصل یہ وہی چیزیں جو ہمارے ذہنوں میں بھی آتی ہیں۔ جب دعوت دی گئی توحید کی تو قریش کہنے لگے کہ ہم اس طرح تو بے یار و مددگار ہو جائیں گے، اس طرح تو ہم بے یار و مددگار ہو جائیں گے، اگر ہم ایک اللہ کو مان لیں گے تو ہم سارے زمانے سے کٹ جائیں گے۔ اگر ہم آج اللہ کے بجائے ہم اسلام کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اگر اسلام کے تعلیمات کو ہم فالو کرنا شروع کر دیں تو دنیا کی جو پریکٹس ہے وہ اس سے ہم کٹ جائیں گے۔ تو جواب کیا دیا؟ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، ارے تم یہ کہہ رہے ہو کہ اگر ہم اللہ کی بات، اللہ کو مان لیں گے تو ہم ساری دنیا سے کٹ جائیں گے۔ جواب اللہ نے دیا کہ دیکھو ابھی تم اللہ کی نہیں بھی مان رہے، اللہ رب العالمین نے پھر بھی طاقت تمہیں دے رکھی ہے، جب تم مانو گے تو کیا اللہ تعالیٰ تمہیں ساری دنیا سے کاٹ دے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی رسالت محمدیہ پر ایمان کی دعوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصول دعوت تھے ان میں سے دوسرا نقطہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر۔ کیا مطلب ہے رسالت کا؟ کیا مطلب ہوتا ہے کہ تمام قوموں میں پیغمبر آئے ہیں، اور انبیاء کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ وہ مخلوق کو اللہ تعالیٰ سے ملائیں، یہ انبیاء کا مقصد ہوتا ہے۔ اس چیز پر ایمان لانا چاہیے۔ ایک تو جتنے تمام انبیاء آئے ہیں، پچھلی قوموں میں انبیاء آئے ہیں، وہ سارے برحق ہیں،
اور انبیاء کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ سے ملائے. اور ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین پیش کیا ہے وہ ہر طرح کی تحریفات سے، تحریفات کا مطلب رد و بدل سے پاک ہے، اور بالکل خالص دین ہے، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا. اس چیز پر دعوت، ایسے شاید حضور کا یہ مقصد نہ ہو، شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے اعتبار سے بات کی ہو، یہ چیز ایسے نہیں. اور ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے یہ ہمیشہ کے لیے ہے اور تمام لوگوں کے لیے ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اہل عرب کے لیے تو نبوت ہو اور ہمارے لیے نہ ہو، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت 2025 تک چلے، اس کے بعد کوئی اور نبی آ جائے. نہیں، بلکہ یہ بھی منافی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی قسم کا نبی نہیں ہو سکتا. اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لے کر آئے دنیا میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد یہ ہے کہ پوری زندگی اللہ رب العالمین کے احکامات کے تابع ہو جائے، اللہ کا حکم غالب ہو جائے. اور اسی طریقے سے رسالت میں یہ بھی چیز شامل ہے کہ اگر اللہ کی اطاعت کرنی ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی. مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے. ایسے ہو نہیں سکتا. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی جو قرآن میں ہم اس کو مانیں گے، حدیث مبارکہ میں آیا وہ تو ہمارے لیے حجت نہیں ہے. ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. جو چیز حدیث میں ہے اگر اس کی اطاعت کی جائے گی تو اللہ رب العالمین کی اطاعت کی جائے گی. اسی طریقے سے آخرت پر، قرآن کریم پر دعوت. قرآن کریم، حضور علیہ السلام کے جو اصول دعوت تھے، نکات دعوت تھے، ان میں سے قرآن کریم پر بھی ایمان کی دعوت شامل تھی. اس کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کریم پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ بلکہ یہ ہم سے بھی پوچھا جائے کہ بھائی قرآن پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے. اور اسی طریقے سے ہمارے جتنے بھی نظریات ہیں، ہمارے جتنے بھی عقائد ہیں، ان کی اساس اور بنیاد وہ قرآن حکیم ہے، وہ قرآن حکیم ہے. اسی طریقے سے قرآن حکیم پر ایمان کی دعوت، قرآن حکیم پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ قرآن حکیم اس کائنات کی حقیقت کو بیان کرتا ہے، اس کے آغاز کا مقصد اور اسی طریقے سے اس کے انجام کو بیان کرتا ہے، اور جو بیان کرتا ہے وہ بالکل سچ بیان کرتا ہے. اور اسی طریقے سے آخرت پر ایمان کی دعوت. آخرت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی جو دعوت دی اس میں کیا کیا چیزیں شامل تھی کہ دنیا دار الامتحان ہے، یہ ختم ہونی ہے، اور اس کے بعد فیصلے کا ایک دن مقرر ہے، اس کے بعد فیصلے کا ایک دن مقرر ہے. یہ ایمان ہمارا ہونا چاہیے. اور پھر کیا ہوگا؟ اللہ جب فیصلے کا دن مقرر ہے تو ہم سب کو دوبارہ زندہ کر کے اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا. اور پھر جب اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا تو ایسا نہیں ہوگا کہ وہاں پر اٹکل پچو سے سارے انتظام چلتے ہوں. نہیں، اللہ تعالیٰ ہر عمل سے باخبر ہے. اور آخرت میں ایسے ایویڈنس انسان کے لائے جائیں گے جو انسان اس کو رد نہیں کر سکے گا. اور اسی طریقے سے کسی قسم کی سفارش آخرت میں نہیں چلے گی، کسی قسم کی سفارش آخرت میں نہیں چلے گی. کہ اس میں آخرت میں نہ تو شفاعت ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، نہ کسی قسم کی سفارش، نہ رشوت، اور نہ ہی کسی قسم کی مدد قابل قبول ہوگی. یہ آخرت پر ایمان کی دعوت تھی اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اور آخر میں اپنے معاملے کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے اخلاقی تعلیمات میں کیا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھے اور برے کردار کا انجام بتایا. اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال اور حرام کے متعلق بتایا. حقوق اللہ کے حقوق کیا ہیں، بندوں کے حقوق کیا ہیں، اس کے بارے میں بتایا. ایک انڈیویجول کی لائف کیسے ہونی چاہیے اور ایک سوسائٹی کیسے ہونی چاہیے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات عطا فرمائی. اور یہ آپ کی دعوت کے نکات ہوا کرتے تھے. ایسے ہی امت، جیسے آپ کو میں نے بتایا نا، امت مسلمہ، آپ کی دعوت کا ابتدا ہوتی تھی توحید سے اور اختتام ہوتا تھا امت بنانے پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پوائنٹس رکھا کرتے تھے لوگوں کے سامنے کہ انسانوں میں تفریق صرف اور صرف کفر اور ایمان کی بنیاد پر ہو. خلقکم
من نفس فمنکم کافر ومنکم مؤمن، اس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم میں سے کچھ کافر ہیں اور کچھ مومن ہیں، بس اور کسی قسم کی تفریق نہیں ہو سکتی۔ یہ اجمی ہے، یہ عربی ہے، یہ گورا ہے، یہ کالا ہے، یہ پاکستان کا ہے، وہ ایران کا ہے، وہ بنگلہ دیش کا ہے، وہ یورپ کا ہے، ایسی کسی قسم کی تفریق نہیں۔ اسی طریقے سے رنگ و نسل، اس کی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنایا، اس میں آپ نے یہ بھی پوائنٹ رکھا، المؤمن کالمؤمن کالبنیان الواحد، کہ مومن مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہوتا ہے، ایک جسم کی مانند ہوتا ہے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کسی کو بھی فضیلت جو ملتی ہے وہ تقوی کی بنیاد پر۔ دیکھیے نا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مکہ کے رہنے والے نہیں، عربی نہیں، اور اجمی ہیں، گورے نہیں، کالے ہیں۔ دوسری طرف ابو لہب ہے، مکہ کا رہنے والا، قریشی ہے، پھر بنو ہاشم سے ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر خوبصورت ہے، عربی ہے، لیکن اس کے باوجود فائز اور کامیاب و کامران حضرت بلال ہوتے ہیں۔ کیوں کامیاب ہوتے ہیں؟ کہ فضیلت کا مدار صرف اور صرف تقوی ہے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ ایسے ہی یہ اس امت کا مقصد صرف اور صرف یہ نہیں کہ مجھے معلوم ہے بس کافی ہے، بلکہ دعوت دین کو پھیلانا، دعوت دین کو آگے لے کر جانا، جہاں اپنے اس دین کو اگلی نسلوں تک منتقل کرنا، یہ اس امت کے فرائض میں سے شامل ہے۔ اور ایسے ہی یہ امت امامت عالم بن معمور ہے۔ یہ وہ چند چیزیں تھیں، دراصل میں نے آپ کو پہلے اس وجہ سے بتا دیا کیونکہ اب آپ اس کے بعد تفصیل سے سنتے چلے جائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے دعوت دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو دعوت دی، حضرت عمر فاروق کو دعوت دی۔ تو دعوت سے مراد کیا ہے؟ دعوت کا مطلب کیا ہے؟ صرف یہ نہیں کہا کہ آؤ نماز پڑھو، بلکہ یہ تمام چیزیں تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیا کرتے تھے، اگرچہ فوراً نہیں دیتے تھے، تدریجاً دیتے تھے، آہستہ آہستہ لے کر چلتے تھے۔ تو یہ تمام چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں شامل تھی۔ تو اللہ رب العالمین اسی طریقے سے ہمیں دین کی دعوت کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سب پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، ہمارے لیے اپنی رحمتوں والا معاملہ فرما، یا اللہ اپنے کرم والا معاملہ فرما، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو اپنی رضا عطا فرما، ہر دم اپنی رضا عطا فرما۔ یا رحمان مولا، یا رحیم مولا، اس وبا کا جڑ سے خاتمہ فرما، رمضان المبارک سے قبل اپنے فضل و کرم سے یا رحیم اللہ، یا کریم اللہ اس وبا کو ختم فرما، تاکہ ہمارے لیے رمضان کی تراویح، رمضان کے روزے اور تیرے گھروں میں جمع ہونا آسان ہو۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا